کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نیکی اور بدی کا فرق کہاں سے آتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم دریافت کریں گے کہ کیا خدا کا وجود ہے اخلاقیات کے دلائل کی روشنی میں، اور کس طرح یہ سوال کائنات کے عظیم خالق کی جانب ایک نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صحیح اور غلط کا تصور ہمارے اندر کیسے پیدا ہوا؟ کیا یہ محض سماجی معاہدے ہیں یا ارتقاء کا اتفاقی نتیجہ، یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا آفاقی مقصد کر فرما ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس کائنات میں ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جہاں ہم اخلاقیات کی گہرائیوں میں اتر کر یہ جانیں گے کہ نیکی اور بڑی کا وجود کیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس، جو پیشانی کے بالکل پیچھے واقع ہے، صرف فیصلوں کا مرکز نہیں بلکہ اخلاقی حساب کتاب کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ یہ ہمیں اخلاقی مخمصوں میں الجھنے، نتائج کا اندازہ لگانے اور خود غرضانہ خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کی ساخت اور کارکردگی اتنی پیچیدہ ہے کہ یہ محض بقا کے لیے ایک سادہ رد عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ خاص طور پر اخلاقیات کے لیے اس قدر نفیس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ مرار نیورونز کا نظام، جو 20ویں صدی کے آخر میں دریافت ہوا، ہمیں دوسروں کے اعمال اور جذبات کو اپنے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ محض دوسروں کو دیکھنا نہیں بلکہ ان کی حالت کو اپنے عصبی نظام میں عکس کرنا ہے، جو ہمدردی کی حیاتیاتی بنیاد بنتا ہے۔ یہ پیچیدہ نظام، جو ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے، کیا صرف ارتقائی اتفاق ہے یا ایک خالق کی جانب سے ہم آہنگی کا ایک خوبصورت انتظام؟ آکسیٹوسن، جسے محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے، صرف ماں اور بچے کے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا بلکہ یہ اعتماد، سخاوت اور گروہی تعاون کو بھی فروغ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں ذاتی نقصان کا اندیشہ ہو۔ یہ کیمیائی پیغام رسان، جو ہمیں دوسروں کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے، کیا محض بقا کا ایک ضمنی نتیجہ ہے یا ایک ایسا ڈیزائن جو اخلاقی مشیروں کی بنیاد رکھتا ہے؟ وینٹرومیڈیال پری فرنٹل کارٹیکس VMPFC دماغ کا وہ خاص حصہ ہے جس کو نقصان پہنچنے سے اخلاقی فیصلوں میں گہرا خلل پڑتا ہے، خاص طور پر اخلاقی مخامصوں کے جذباتی رد عمل میں، جبکہ منطقی استدلال برقرار رہتا ہے۔ یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اخلاقیات میں جذباتی اور وجدانی پہلو کتنے اہم ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک مختصر حصہ صحیح اور غلط کو محسوس کرنے کے لیے اتنا اہم ہے؟ کچھ نیورو سائنسدان آفاقی اخلاقی گرامر کا نظریہ پیش کرتے ہیں، جو زبان کے آفاقی گرامر کی طرح ہے، یعنی انسانوں میں نیکی اور بدی کے بارے میں وجدانی فیصلے کرنے کی ایک فطری لاشعوری صلاحیت موجود ہے، جو بنیادی اخلاقی اصولوں میں ثقافتی اختلافات سے بالاتر ہے۔ کیا یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمارے اندر پہلے سے نصب ہے یا محض سماجی تعلیم کا نتیجہ؟ دماغی امیجنگ سے پتہ چلتا ہے کہ سخاوت اور ایثار کے اعمال وہی خوشی کے مرکز وینٹرل اسٹرائٹم کو متحرک کرتے ہیں، جو کھانا یا پیسہ حاصل کرنے سے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا دماغ اخلاقی رویے کو فطری طور پر فائدہ مند سمجھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیا یہ محض بقا کے لیے خود غرضی کی بجائے بے لفظی سے خوشی حاصل کرنا ایک اتفاقی ڈیزائن ہے؟ ہماری حیاتیاتی کراہت کا رد عمل، جو بنیادی طور پر پیتھوجن سے بچنے کے لیے ہے، اخلاقی خلاف ورزیوں جیسے ناانصافی، دھوکہ دہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جسمانی پاکیزگی کو اخلاقی پاکیزگی سے جوڑتا ہے، جو ایک گہرا وجود ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ایک بنیادی بقا کا نظام اخلاقی حدود کو نافذ کرنے کے لیے اس قدر پیچیدہ طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک، جو خود شناسی اور غور و فکر کے دوران سرگرم ہوتا ہے، روحانی تجربات اور باہمی تعلق کے احساس سے بھی منتسب ہے، جو اکثر اخلاقی بیداری اور ایثار کو بڑھاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک نیٹ ورک فطری طور پر خود کو ماورائی اور دوسروں سے جڑے ہوئے محسوس کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، جو آفاقی اخلاقی تشویش کی بنیاد بنتا ہے؟ ارتقاء یہ تو بتا سکتا ہے کہ کچھ رویے بقا کے لیے کیوں فائدہ مند ہیں، جیسے تعاون، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کیوں تعاون کرنا چاہیے یا کچھ اعمال کیوں مروزی طور پر غلط ہیں، چاہے وہ بقا کے فائدے ہی کیوں نہ ہوں۔ سائنس صرف یہ بیان کرتی ہے کہ چیزیں کیسی ہیں، نہ کہ کیسی ہونی چاہیے۔ شرم اور جرم کے حیاتیاتی بنیاد، یہ پیچیدہ جذبات جو اکثر خود کو سزا دینے یا سماجی بائیکاٹ کا باعث بنتے ہیں، ارتقائی طور پر مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر اخلاقیات محض خود کو بچانے کے بارے میں ہیں،
ان کی مستقل موجودگی سماجی نظام اور اخلاقی جواب دہی کو برقرار رکھنے میں ایک گہرے مقصد کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایسے خود سزا دینے والے جذبات موجود ہیں جو اخلاقی اصولوں کو نافذ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذاتی قیمت پر بھی؟ امگدلا، جو اکثر خوف سے متعلق ہوتا ہے، اخلاقی طور پر متعلقہ محرکات کا پتہ لگانے اور ان کی جذباتی اہمیت کو تیزی سے پروسیس کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے فوری اخلاقی رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اخلاقی خطرات اور مواقع کو ترجیح دینے کے لیے ایک فوری رد عمل کا نظام ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کی بنیادی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے؟ آئی پی جینیٹک وراثت اور سماجی رجحانات۔ ابھرتی ہوئی تحقیق بتاتی ہے کہ ہمدردی اور تعاون جیسے کچھ سماجی رویے یا رجحانات آئی پی جینیٹک تبدیلیوں سے متاثر ہو سکتے ہیں جو نسل در نسل منتخب ہوتے ہیں اور اخلاقی زندگی کے لیے ایک گہری حیاتی تحریک کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ محض اتساق ہے کہ اخلاقی یاداشت نہ صرف جینز میں بلکہ ان کے اظہار میں بھی موجود ہو سکتی ہے؟ دماغ کی تجریدی انصاف کی صلاحیت۔ انسان زیادہ تر جانوروں کے برخلاف دور دراز کے اجنبیوں یا تاریخی غلطیوں کے لیے بھی تجریدی انصاف کا تصور کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، جو فوری خود غرضی سے کہیں زیادہ اعلیٰ علمی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہم تجریدی آفاقی انصاف کو سمجھنے اور اس کا مطالبہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو براہ راست ذاتی فائدے سے آزاد ہے؟ بچپن میں اخلاقی کمپاس مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ 36 ماہ کے شیرخوار بچے بھی اخلاقی فیصلے کرتے ہیں، مددگار کرداروں کو رکاوٹ ڈالنے والوں پر ترجیح دیتے ہیں، جو ایک فطری قبل از لسانی اخلاقی حس کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ شیرخوار بچوں میں ایک بنیادی غیر سیکھی ہوئی اخلاقی ترجیح موجود ہے جو فطرت یا پیدائشی اخلاقی پروگرامنگ کے تصور کی بھرپور حمایت کرتی ہے؟ مافی کی نیورو بایولوجی۔ مافی ایک پیچیدہ اخلاقی عمل، ہمدردی، تھیوری آف مائنڈ اور جذباتی ضبط سے منتسل، مخصوص دماغی علاقوں جیسے ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن، میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس کو شامل کرتی ہے، جو سماجی تعلقات کی بحالی کے لیے اس کے پیچیدہ ڈیزائن کو اجاگر کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مافی جیسے پیچیدہ اور سماجی طور پر اہم عمل کے لیے ایک نفیس عصبی مشینری وقف ہے؟ ضمیر ایک اندرونی نگران کے طور پر ضمیر کی مسلسل اکثر تکلیف دہ اندرونی آواز جو اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس اور انسولا سے منسلک ہے، اخلاقی خلاف ورزیوں کا اشارہ دیتی ہے، یہاں تک کہ جب دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ ایک اندرونی اخلاقی احتساب کے نظام کے طور پر کام کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک اندرونی خود اصلاحی اخلاقی نگران موجود ہے جو خفیہ طور پر بھی کام کرتا ہے، جو ایک حتمی احتساب کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اخلاقیات محض ارتقاء کا نتیجہ ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ارتقاء صرف بقا کے لیے کیا ہے کو بیان کرتا ہے، کیا ہونا چاہیے کو نہیں۔ ہمارے دماغ میں اخلاقی فیصلوں کے لیے موجود یہ پیچیدہ سرکٹس، مرر نیورونز کی ہمدردی، آکسیٹوسن کی محبت اور پری فرنٹل کارٹیکس کی اخلاقی بصیرت، یہ سب محض اتفاقی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ اخلاقیات کی جڑیں ہماری حیاتیاتی ساخت میں اس قدر گہرائی سے پیوست ہیں کہ یہ کسی عظیم تر مقصد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگر اخلاقیات محض سماجی معاہدے ہوتے تو ان میں آفاقیت اور معروضیت نہ ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی اخلاقی اصول جیسے قتل کو برا سمجھنا یا انصاف کی خواہش ہر ثقافت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہمارے اندر ایک آفاقی اخلاقی کمپس موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں وادیت کیا ہے۔ یہ فطرت، جیسا کہ قرآن سورہ شمس میں فرماتا ہے، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اسے درست کیا، پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کیا۔ 91:7-8۔ یہ تمام سائنسی اور حیاتیاتی حقائق جو ہم نے آج دیکھے محض اتفاقی واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں جو چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز، خاص طور پر انسان کا اخلاقی وجود، ایک عظیم خالق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ حقائق ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت میں موجود اس اخلاقی رہنمائی پر غور کریں اور اس خالق کی بندگی اختیار کریں جس نے ہمیں نیکی اور بدی میں تامیز کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی ذات۔ اس نے نہ صرف کائنات کو پیدا کیا بلکہ ہمارے اندر ایک ایسا اخلاقی نظام بھی وادیت کیا جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے۔
یہ اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا ثبوت ہے۔ آئیے ہم سب ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنے خالق کے شکر گزار بنیں جس نے ہمیں یہ عظیم صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ یہ کائنات اور ہمارے اندر موجود اخلاقی کمپس سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت اور حکمت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید حیران کن نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔